محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا، انسانوں کی آسانی کے لیے، نفع رسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کے انتظامات فرمائے۔ انسان کی طاقت سے ہزاروں گنا زیادہ طاقتور چیزوں کو انسان کی خدمت میں لگا دیا۔ سورج اور چاند یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مخلوقات میں شامل ہیں اور انسانوں کی خدمت میں مصروف ہیں۔ سب کچھ یہ قدرتی نظارے ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس بات کو بہت قریب سے محسوس کر سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ سب چیزیں انسانوں کی نفع رسانی کے لیے ہیں۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کے بنانے میں اور موسموں کی تبدیلی میں بھی رکھی ہے۔ اگر ہمیشہ رات ہی رہتی تو بھی دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اگر ہمیشہ سورج ہی چمکتا رہتا، چاند کی تابانی اور چاند کی نرمی انسانوں کو محسوس نہ ہوتی تو بھی انسانی صحت اور انسانی نظام مفلوج ہو کر رہ جاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو ملحوظ رکھا اور اس کی آسانی کے لیے دن کو کام کرنے کے لیے، رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا۔ اسی طرح موسم اگر ہمیشہ ایک جیسا رہتا تو بھی انسانی طبیعت بور ہو جاتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام فرمایا۔ اور ساتھ ساتھ میں موسموں کی تبدیلی میں چونکہ انسانی غذا کا بہت بڑا سامان ہے جو انہی چیزوں سے پکتا ہے، موسم کی تبدیلی سے، اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا۔ اگر ہمیشہ سردی ہی رہتی تو نہ جانے کتنی ہی ایسی فصلیں ہیں، کتنی ہی ایسی کھیتیاں ہیں کہ جو انسانوں کو میسر نہ ہو پاتی۔ یہی حال گرمی کے موسم کا بھی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف موسم بنائے۔ آج کل ہم جس موسم میں داخل ہو رہے ہیں اس موسم کو ونٹر یا یہ کہ موسم سرما کہا جاتا ہے۔ موسم سرما بھی انسانی طبیعت کے لیے نہایت لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان موسموں کی تبدیلیوں کو اور دن اور رات کے آنے جانے کو بھی اپنی قدرت میں شمار کیا ہے اور قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن اور رات کی تبدیلی میں عقل مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ ہم رات کو الٹتے پلٹتے ہیں، اس میں بھی عقل مند لوگوں کے لیے اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور چمکتے ستارے اور سیارے بنائے۔ وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، اور ہم نے رات اور دن کو بنایا اس لیے تاکہ انسان نصیحت حاصل کرے اور ہمارا شکر گزار بندہ بن جائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری تبدیلیاں، یہ ساری تخلیقات اس لیے ہیں تاکہ انسان کو آسانی ہو اور انسان ہمارا شکر گزار بندہ، ہمارا فرما بردار بندہ بن جائے۔ اگر ہم دیکھیں تو موسم سرما دیگر موسموں کے مقابلے میں مومنین کے لیے مزید راحت اور آسانی کا ذریعہ ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو سردی کے موسم کے بارے میں فرمایا کرتے تھے الشتاء ربیع المؤمن، کہ موسم سرما تو مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصر نہارہ فصام وطال لیلہ فقام، کہ موسم سرما میں دن مختصر ہو جاتا ہے تو مومن کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے، اور راتیں لمبی ہو جاتی ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ راتوں میں قیام کرے، یعنی تہجد کے لیے، نوافل کے لیے اپنے آپ کو لگائے اور کھپائے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اور اس فرمان پر جب ہم صحابہ اکرام کو پرکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام نہ صرف یہ کہ موسم سرما میں بلکہ پورے سال بطور خاص اس بات کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور سردی کے موسم میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی تعریف فرمائی قرآن کریم میں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون
وبالاسحار هم یستغفرون کہ یہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور رات کے اخیر پہر میں بطور خاص ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ہماری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون کہ یہ لوگ یعنی صحابہ اکرام وہ ہیں جن کے پہلو اپنے بستروں سے اور اپنی خوابگاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں، اور یہ امید اور ڈر کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ہماری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کہ ہمارے نیک بندوں کی اور عباد الرحمن کی خاص پہچان یہ ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک کہ حضور ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کبھی کبھار رات 2/3 رات، کبھی 1/3 رات، کبھی آدھی رات، اور آپ کے ساتھ صحابہ اکرام وہ قیام اللیل میں کھڑے رہتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 قسم کے آدمیوں سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک وہ آدمی بھی ہے کہ جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہو، دوسرا وہ قوم جو نماز میں صف بندی کرے، اور تیسرے اس قوم سے جو مقابلے کے وقت صف آرائی کرے۔ تو موسم سرما میں ہم یقینی طور پر اس بات کو جانتے ہیں کہ راتیں اچھی خاصی لمبی ہو جاتی ہیں، 8-8 گھنٹے کی راتیں ہو جاتی ہیں، اور اگر کوئی آدمی صحیح وقت پر سو جائے تو جب وہ صبح میں اٹھتا ہے تو اس کی طبیعت بالکل نشیط ہو جاتی ہے، طبیعت میں چستی پیدا ہو جاتی ہے، ذہن بھی تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی چاہے تو بہت آسانی کے ساتھ وہ رات کے اخیر پہر میں اٹھ کر 2 گانا یا جتنی بھی توفیق ہو تہجد کی رکعتیں ادا کر سکتا ہے۔ اور بطور خاص تہجد کے وقت کے بارے میں جو رات کا بالکل اخیر پہر ہوتا ہے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا کہ اس وقت اٹھنا طبیعت پر بہت شاہ گزرتا ہے، نفس کچلا جاتا ہے، جی نہیں چاہتا، نرم اور گرم لحاف اور بستر ہوتا ہے، شادی شدہ آدمی کے پہلو میں خوبصورت بیوی ہوتی ہے، بہت ہی نہایت سہانا موسم ہوتا ہے، سردی بھی ہوتی ہے، اٹھنے کو بستر سے بالکل جی نہیں چاہتا، لیکن ایسے موقع پر جو آدمی اٹھتا ہے تو گویا وہ اپنے نفس کو اچھی طرح کچلتا ہے، اور چونکہ ذہن و دماغ بالکل آرام پا چکے ہوتے ہیں تو انسان اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے تو اس کا ذہن پورا ساتھ دیتا ہے۔ اس کو کوئی بھی آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ آرام کی یوں بھی انسانی زندگی میں کس قدر اہمیت ہے، لیکن بطور خاص سردی کے موسم میں تو آدمی بسا اوقات سوتے سوتے تھک جاتا ہے لیکن پھر بھی پڑا رہتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس توفیق ہو اور وہ آدمی اس بات کو ذرا بھی فکر کے ساتھ سمجھتا ہو تو وہ آسانی کے ساتھ رات کے اخیر پہر میں اٹھ کر تہجد ادا کر سکتا ہے۔ گرمی کے موسم میں راتیں مختصر ہوتی ہیں، دن بھر کا آدمی تھکا ہارا ہوتا ہے تو چاہتے ہوئے بھی کم از کم تہجد کے لیے نہ اٹھ پائے، فجر کے لیے اٹھ جائے، لیکن عام دنوں میں یعنی سردی کے دنوں میں تو وہ تہجد کے لیے بھی آسانی کے ساتھ اٹھ سکتا ہے۔ تہجد کے یوں تو بہت سارے فضائل ہیں، دنیا کا کوئی بھی ولی آج تک تہجد کے بغیر ولی نہیں بن سکا ہے۔ ہم اللہ کے ولی کی بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کا ولی کا کیا مقام ہوتا ہے، لیکن یہ دنیا کی تاریخ ہے کہ کوئی آدمی آج تک تہجد کی ادائیگی کے بغیر اللہ کا ولی نہیں بن سکا ہے۔ اور اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہ اللہ کے ولی وہ روز قیامت کسی قسم کا خوف محسوس نہیں کریں گے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں اور بہت سے وعدے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو کیونکہ یہ تم سے پہلے بھی نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اور رات کا قیام اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کا کفارہ ہے، اور رات کو اٹھنے سے آدمی گناہوں سے رکتا ہے اور حسد سے
دور کرنے والی چیز ہے رات میں اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت 4 رکعت 6 8 رکعت کے لیے اٹھنا۔ یوں تو تہجد کی نماز عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ بھی ہمارے یہاں ایک عام غلط فہمی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد پڑھنے کے لیے پہلے تھوڑی دیر بھی کم از کم سونا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ رات میں اپنے کاموں سے دیر سے فارغ ہوتا ہے، ڈیوٹی سے آتا ہے، یا یہ کہ پھر رات میں بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور رات میں دیر ہو جاتی ہے، 12 بج جائیں 1 بج جائے، اور اسے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں صبح تہجد کے وقت اٹھنا چاہوں گا تو میرے لیے اٹھنا مشکل ہوگا، تو وہ چاہے تو رات میں سونے سے پہلے بھی تہجد کی نیت سے 2 رکعت 4 رکعت نفل نماز پڑھ کر سو سکتا ہے، اسے تہجد ہی کا ثواب ملے گا۔ ہاں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تہجد پڑھنے کے لیے افضل وقت وہ رات کا اخیر پہر ہوتا ہے، جس کو ہم سحری کا وقت کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے بھی تہجد کی نیت سے 2-4 رکعت پڑھ کر سو جائے تو اس کو بھی تہجد کی فضیلت حاصل ہو جائے گی اور ثواب اسے حاصل ہو جائے گا۔ تو بطور خاص سردی کے موسم میں ایک تو یہ عبادت ہے جو ہمیں کرنی چاہیے اور ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک پریکٹس ہے سارے سال کے لیے اپنے آپ کو تہجد گزار بنانے کا۔ ایک زمانہ تھا کہ گھر گھر میں تہجد گزار ہوا کرتے تھے، اگر نوجوان نہیں تو گھر کے بڑے بوڑھے تو کم از کم تہجد گزار ہوا کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے آلات نے اور موبائل نے اور ٹی وی نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ تہجد کا کیا ہی شکوہ کیا جائے، فجر کے لیے نماز پڑھنا بھی اب دوبھر اور مشکل ہو رہا ہے۔ سردی کے موسم میں بھی اگر ہم صفوں کی گنتی کریں تو فجر کی نماز میں نہایت کمی محسوس ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں کہ جو ابھی بھی ہمارے پڑوس میں آرام سے بستروں پر سوئے ہوئے ہیں اور شیطان ان کے منہ میں پیشاب کر رہا ہے اور فجر کا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ فجر کی نماز بطور خاص چھوڑنے کا وبال سارے دن نحوست گویا اس پر برس رہی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم سازش کرنے والوں کی بات کو لیں تو ان کا کہنا بھی یہ ہے کہ اس دنیا میں مسلمان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ فجر کی نماز میں ان کی تعداد عام نمازوں اور بطور خاص جمعہ کی نماز کے برابر نہ ہو جائے۔ ہم صرف اپنی مسجدوں کا اور اپنے پڑوس کی مسجدوں کا ذرا سا سروے کر لیں اور پھر تجزیہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس قدر بڑی کوتاہی ہو رہی ہے ہم میں سے نہ جانے کتنے لوگوں سے کہ وہ فجر جیسی عظیم نماز کے ثواب سے روزانہ محروم ہو رہے ہیں۔ اور پھر ہم دنیا والوں سے شکوہ کرتے ہیں روزگار کا، پھر ہم شکوہ کرتے ہیں جادو کا، اور پھر ہم دنیا والوں کے سامنے شکوہ کرتے ہیں کاروبار میں بے برکتی کا، گھروں میں نحوست کے نازل ہونے کا۔ تو پھر یہ ہمارا شکوہ بالکل بیجا ہے، غلط ہے۔ ہم خود ان راہوں کے راہ گزر ہو چکے ہیں کہ جہاں چل کر کامیابی کبھی بھی نہیں مل سکتی ہے۔ علامہ اقبال نے بہت جاندار ایک شعر کہا تھا، انہوں نے کہا تھا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ یہ جتنے بھی 4 نام آپ کے سامنے ذکر کیے گئے، عطار بہت بڑے اللہ والے اور صوفی گزرے ہیں، رومی اسی طرح جلال الدین رومی ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اسی طرح امام غزالی اور امام رازی، یہ تاریخ اسلام کی نہایت عظیم شخصیات گزری ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی علامہ اقبال نے فرمایا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی، یعنی رات کو اٹھے بغیر اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے بغیر دنیا کی کوئی دولت اور کوئی سرمایہ ہاتھ نہیں آتا ہے۔ دوسری اہم قیمتی چیز جو ہم موسم سرما میں کر سکتے ہیں وہ اپنے آپ کو مطالعے کا پابند بنانا ہے، جس کو آپ سیلف اسٹڈی یا اسٹڈی کہہ سکتے ہیں۔ مطالعہ کسی زمانے میں مسلمان کی پہچان ہوا کرتا تھا، ہر گھر میں مستقل کتابوں کے خانے ہوا کرتے تھے، اور کچھ سالوں پہلے تک تو باقاعدہ جب کوئی آدمی اپنی بیٹی کو شادی کے وقت اور نکاح کے بعد رخصت کیا کرتا تھا تو 2 کتابیں تو وہ لازمی دیا کرتا تھا، ایک تو قرآن مجید دیا کرتا تھا، اور ساتھ میں ہمارے یہاں بہشتی زیور بہت مشہور کتاب ہے حضرت تھانوی کی طرف منسوب، جس میں انہوں نے خواتین سے جڑے ہوئے تقریباً سب مسئلوں کو بیان فرمایا ہے۔ یہ 2 چیزیں تو بطور خاص دی جاتی تھی، اور حال ہمارا یہ ہے پچھلے دنوں ایک کارگزاری سننے کو ملی، صبح سے شام تک شادی چلی، لوگوں نے خوب کھل کر پکوان کھائے اور مزے اڑائے، اور بعد میں جب رخصتی ہونے لگی تو پتہ چلا کہ ابھی تو دلہے صاحب کا نکاح بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں،
تو کتابوں کا مطالعہ تو یہ تو مسلم علاقوں کی پہچان ہوا کرتا تھا۔ اب اگر دیکھیں تو کتابوں کے بجائے ہمارے یہاں کباب کی فراوانی ہے۔ اگر 10 سال اور 15 سال پہلے کی صورتحال بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے، جامع مسجد کا جو اردو بازار ہے پرانی دلی کا، وہاں قدم قدم پر کتابوں کی دکانیں ہوا کرتی تھی، لیکن اب وہاں ایسا لگتا ہے کہ گن گن کر اور چن چن کر کتابوں کی دکانیں ختم کر کے کبابوں کی بڑی بڑی دکانیں اور مشہور ٹھیلیاں لگ چکی ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، اور ہم صرف اتنا ہی نہیں، عام گفتگو میں بھی اس بات کو سنتے ہیں کہ اگر اچھا کھانا کھانا ہے تو ہمیں رخ کرنا پڑے گا ان علاقوں کا جہاں مسلمان بستے ہیں۔ رات دیر تک جاگنے کی بیماری یہ صرف اس وقت دنیا میں مسلمانوں میں پائی جاتی ہے، ورنہ دنیا کی کسی قوم میں رات میں دیر تک جاگنے کی بھی یہ بیماری موجود نہیں ہے۔ ہم رونا تو روتے ہیں اپنی ناکامی کا، لیکن ہم ان اسباب پر اور ان ویلڈ ریزنز پر غور نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے دنیا نے ترقی کی۔ ہم نے اپنے اصولوں کو پس پش ڈال دیا اور لوگوں نے ہمارے خوبصورت اور سنہرے اصول اپنا لیے۔ نتیجہ وہ ہوا جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، رات دیر تک ان گلی نکڑوں، دکانوں، چوک چوراہوں اور چائے خانوں پر بیٹھے رہنا، یہ ہماری روزانہ کی عادت اور طبیعت بن چکی ہے، اور اس کا لازماً اثر یہ پڑتا ہے کہ ہم دنیاوی میدان میں بھی ناکام ہیں اور دینی میدان کی ناکامی تو ہم سب کے سامنے ہے۔ اسی لیے نہ صبح میں اٹھنا ہوتا ہے، نہ فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور نہ وقت مقررہ پر صحیح کام ہوتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف نتیجہ ہے ہماری بے حسی کا اور ٹائم ٹیبل اور کسی صحیح شیڈیول کے بغیر زندگی گزارنے کا۔ تو دوسرا کام جو ہم موسم سرما میں کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کا پابند بنا سکتے ہیں، وہ ہے مطالعہ۔ مطالعہ علم و عمل میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ مطالعے کے ذریعے سے نظر و فکر کو روشنی ملتی ہے۔ کتابیں ہمارا تھوڑا سا وقت لیتی ہیں لیکن ہمیں بہت کچھ دے جاتی ہیں۔ دنیا میں کتابوں سے بہتر ہمنشی اچھا دوست کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی عربی شاعر کا شعر ہے، خیر جلیس فی الزمان کتابو، کہ دنیا میں اگر تمہارا کوئی بہترین ہمنشی ساتھی اور دوست ہو سکتا ہے وہ تمہاری کتابیں ہیں۔ اور کتابیں وہ خاموش نصیحت کرنے والی چیز ہے کہ جن کی نصیحت دل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ کتابوں کی صحبت میں رہنے والا نہ محروم رہ سکتا ہے اور نہ بے سمت کا مسافر ہو سکتا ہے۔ جنہوں نے بھی کتابوں کو پڑھا اور خوب پڑھا، ان کے علم میں تازگی اور شادابی ہمیشہ باقی رہتی ہے اور برقرار رہتی ہے۔ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی آج کل کتابوں سے دور ہو چکے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ کتابوں کے رسیا ہوا کرتے تھے، لوگوں کو اس وقت تک نیند نہیں آتی تھی جب تک وہ اپنے ہاتھ میں کتاب نہ لے لیں۔ نہ جانے کتنے لوگوں کو نیند لانے کا ایک ذریعہ ہی کتاب اور کتب بینی ہوا کرتی تھی کہ وہ کتاب ہاتھ میں لیتے تھے اور پڑھتے پڑھتے ہی ان کو نیند آ جایا کرتی تھی۔ لیکن موجودہ آلات نے، خاص طور پر موبائل اور زندگی کی ہمہ ہمی نے، جہاں ہمیں بہت ساری نعمتوں سے محروم کیا ہے، وہیں ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ ہم مطالعے سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ اس کا ذوق نہ صرف یہ کہ کم، تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس بھی پڑھنے لکھنے کی گویا فرصت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں حضرت یحییٰ کو ایک نصیحت کی تھی۔ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اس سے بھی اگر ہم مطالعے کی اہمیت کا نتیجہ نکالنا چاہیں تو آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ اور کسی نے کہا ہے، من طلب شیئا وجد وجد، کہ جو آدمی بھی طلب کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے تو وہ آدمی اپنی منزل مراد کو پا ہی لیتا ہے۔ اسی لیے عربی کا ایک مقولہ اور ہے، من قرع الباب ولج ولج، کہ جس آدمی نے بھی دروازے کو کھٹکھٹایا اور اچھے سے کھٹکھٹایا تو وہ داخل ہو ہی جاتا ہے۔ لمبے عرصے تک اگر مضبوط پتھر پر پانی کا ایک ایک قطرہ مسلسل گرتا رہے تو وہ بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ مسلسل کامیابی، جس کو آپ کنسسٹنسی کہتے ہیں، استقامت کے ساتھ وہ انسان کو کامیاب بنا دیتی ہے۔ انگریزی کا ایک بہت مشہور مقولہ ہے، پریکٹس میکس پرفیکٹ، کہ مسلسل محنت انسان کو کامیاب بنا دیتی ہے۔ لیکن ہم جن راہوں پر چل پڑے ہیں وہاں کامیابی نہیں بلکہ ناکامی کی منزل ہی ملتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا نام ہم نے سنا ہوگا، بہت مشہور امام ہیں، ہم ان کے مسلک پر عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے خاص شاگرد امام ابو یوسف سے کہا تھا کہ تم بہت کن ذہن تھے، یعنی شارپ مائنڈ نہیں تھا آپ کا، لیکن تمہاری مسلسل محنت نے تمہیں یہ مقام عطا کر دیا۔ امام محبت دوسرے بہت مشہور شاگرد گزرے ہیں امام ابو حنیفہ کے، امام محمد بن حسن الشیبانی،
ایک مرتبہ رات میں امام شافعی جو خود بہت بڑے امام تھے ان کے پاس ٹھہر گئے، جاننا چاہا ہوگا کہ رات کے ان کے کیا معمولات ہوتے ہیں۔ تو امام محمد کو انہوں نے رات بھر دیکھا کہ وہ کتاب کے مطالعے میں مصروف ہیں، تھوڑی دیر لیٹ جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر مطالعے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جب فجر کی نماز انہوں نے پڑھی تو انہوں نے کوئی وضو نہیں کیا تھا، تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ گویا یہ پوری رات باوضو رہے، اور جب وہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹے بھی تو اپنے صرف ذہن کو تازگی دینے کے لیے یا یہ کہ جو کچھ پڑھا اس پر غور و فکر کرنے کے لیے لیٹے۔ یہ امام محمد کے مطالعے کا حال تھا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے اور ان کے دوستوں نے امام محمد سے کہا کہ آپ اتنا کیوں پڑھتے ہیں، اتنا مطالعہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان قوم جو سوئی ہوئی ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں جب کسی مسئلے کو پوچھنے کی ضرورت پیش آئے گی تو امام محمد کے پاس جائیں گے اور مسئلہ حل کر دیں گے وہ، اگر میں بھی سو جاؤں تو پھر لوگوں کے مسائل کو حل کرے گا۔ تو اگر ہم لوگ سو جائیں تو آنے والی نیو جنریشن کا کیا حال ہوگا وہ ہم صرف اس گھڑی میں بیٹھے ہوئے سوچ سکتے ہیں۔ اسی طرح حکیم جالینوس کا نام بہت مشہور ہے، بہت پرانے زمانے کے طب یونانی کے بہت مشہور حکیم تھے۔ ان سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ حکمت کے میدان میں اس قدر کیسے ترقی کر گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے مطالعے میں اتنا پیسہ خرچ کیا ہے اور اتنا وقت خرچ کیا ہے جتنا لوگ شراب پہ خرچ کرتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی بھی ماضی قریب کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بانی دارالعلوم دیوبند۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 70 سال پہلے ایک عالم گزرے، انہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے 1000 سے زیادہ، بعض لوگ کہتے ہیں 1400 کتابیں لکھی ہیں، اتنی کتابوں کے وہ رائٹر تھے۔ اگر ہم ان کی زندگی اور لائف اور بایوگرافی کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک ایک منٹ کو کس قدر صحیح طریقے سے استعمال کیا۔ امام مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی ہمیشہ گھڑی اپنے سامنے رکھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ اس میں چلنے والی سوئی کی ٹک ٹک مجھے کچھ سوچنے اور سمجھنے پر مجبور کرتی ہے۔ بہت مشہور شاعر گزرے ہیں، ایک عربی کے، ان کا ایک شعر ہے، بقدر القد تکتسب المعالی من طلب العلا سحر اللیالی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو بلندی اور ترقی اپنی محنت کے بقدر ملتی ہے۔ جو لوگ ترقی کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ راتوں کو جاگتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا تروم العز ثم تنام لیلا یغوص البحر من طلب اللآلی، کہ تم ترقی کے خواہش مند ہو اور راتوں کو سوتے ہو۔ جس آدمی کو موتیوں کی تلاش ہوتی ہے وہ سمندر میں غوطہ زنی کرتا ہے۔ ومن رام العلا من غیر کد اضاع العمر فی طلب المحال، جس آدمی نے بغیر محنت اور جد و جہد کے کسی ترقی کا خواب دیکھا تو اس نے ایک ناممکن چیز کو حاصل کرنے میں گویا اپنی زندگی برباد کر دی۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک، کہ علم آپ کو اپنا ذرا سا بھی نہیں دے گا جب تک آپ اپنے آپ کو پورا نہ پورا علم کے حوالے نہ کر دیں، یعنی علم کے حصول میں اپنے آپ کو پورا نہ لگا دیں تو علم کا ذرا سا ذرہ بھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا، چہ جائے کہ اس بے حسی میں ہم علم کے حصول کے خواہش مند رہیں۔ ہم دیکھیں نہ صرف یہ کہ دین میں بلکہ دنیا میں بھی ہماری ناکامی کے ڈنکے بج رہے ہیں، ہماری دنیا میں ناکامی کے ڈنکے بج رہے ہیں، چاروں طرف شکوہ ہے مسلمانوں میں۔ کیا ہمیں امریکہ آ کے روکتا ہے کہ ہم محنت نہ کریں؟ کیا یہ اسرائیل کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم رات کو بیکار کے کاموں میں مشغول رہیں اور ہم نہ پڑھیں؟ کون سا آدمی ہمارے ہاتھ کو آ کر پکڑتا ہے اور ہم کتابوں کے مطالعے سے محروم رہتے ہیں؟ یہ 100% ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم ابھی تک ناکام ہیں۔ اور اگر موبائل بینی کو دیکھا جائے اور موبائل کے ساتھ ہمارے گزرنے والے اوقات کو دیکھا جائے تو نہایت قیمتی وقت ہے ہماری زندگی کا، جس کو آپ حضرات گولڈن پیریڈ کہتے ہیں، جو بہت آسانی کے ساتھ ضائع ہو رہا ہے۔ تو اس بطور خاص سردی کے موسم میں ہم اپنے آپ کو مطالعے کا رسیہ بنا سکتے ہیں۔ آپ جس سبجیکٹ سے دلچسپی رکھتے ہیں، آپ جس فیلڈ میں ہیں، آپ اسکول میں جو پڑھ رہے ہیں، اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کے پاس کنٹینٹ یا مٹیریل ہو سکتا ہے مطالعے کا، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا، تو بہت بہترین وقت ہے۔ بہت مشہور شاعر ہیں سعود عثمانی صاحب، انہوں نے ہماری اس عادت کو دیکھ کر ہم پر نوحہ کیا ہے، کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹھنے کو ہے، کاغذ کی یہ مہک یہ نشہ روٹھنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔